سورہ ابراہیم آیت نمبر 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا کا ذکر تھا جو انہوں نے مکہ شہر کے لیے کی۔ رب اجعل هذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا۔ پھر اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کی کہ اللہ ہمیں بت پرستی سے محفوظ رکھنا، اور اس کے بعد پھر دعا یہ کی کہ اللہ میری جو اولاد ہے میں تیرے حکم کے مطابق انہیں ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں نہ کھیتی باڑی ہے، نہ پھل ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ پانی بھی نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف تیرا گھر ہے جو قابل احترام ہے۔ تو تیرے حکم اور تیرے بھروسے پر ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، بس اب ایسا کرنا کہ یہ لوگ نماز قائم کرتے رہیں، ان کو توفیق دے کے رکھنا کہ ہمیشہ نماز کی پابندی کریں۔ بہرحال بڑی پیاری دعا تھی۔ آج کے درس کے اندر ان آیات کریمہ کے اندر دعا کا بقیہ حصہ ہے۔ دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان جب اللہ سے کچھ مانگے تو پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کرے، اللہ کی حمد و ثنا بھی کرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اور تعریف کرنے کے بعد اللہ نے جو کچھ عطا فرمایا اس پر اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس کے بعد پھر دعا کی تو دعا بڑی جامع ہے۔ آج کے درس کے اندر جس دعا کا ذکر ہے یہ وہ دعا ہے جو ہم نماز کے اندر التحیات کے اندر پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ یہ اگرچہ چھوٹی سی دعا ہے لیکن بہت زیادہ جامع ہے، جس میں انسان اپنے لیے بھی دعا کرتا ہے، اپنی اولاد کے لیے بھی کرتا ہے، اپنے والدین کے لیے بھی، اور تمام کے تمام مؤمنین کے لیے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ بہرحال اس دعا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جب بھی دعا کریں تو نمونہ ہمارے پاس موجود ہے، ہمیشہ اپنے لیے بھی کریں اور اپنی اولاد کے لیے بھی کریں، والدین کے لیے ضرور کریں، اور تمام کے تمام مؤمنین کے لیے بھی کریں۔ جو کھلے دل سے دعا کرتا ہے نا، وسعت ظرفی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس دعا کے صدقے جس کے لیے کر رہا ہے اس کو تو دے گا ہی، اس سے زیادہ اس دعا کرنے والے کو دے گا۔ اس لیے دعا کے اندر بخل کسی بھی صورت جائز نہیں ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک تعلم، بے شک تو جانتا ہے، ما نخفی، جو ہم مخفی رکھتے ہیں،
وما نعلن اور جس کو ہم ظاہر کرتے ہیں، وما یخفی علی اللہ من شیء اور نہیں ہے مخفی اللہ پر کچھ بھی، فی الارض ولا فی السماء زمین میں اور نہ ہی آسمان میں، اللہ کے سامنے ہے سب کچھ۔ الحمدللہ الذی تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے وہب لی مجھے عطا کیا علی الکبر بڑھاپے میں، جب میں بوڑھا تھا، اسماعیل اور اسحاق۔ ان ربی لسمیع الدعاء بے شک میرا رب البتہ دعا کو سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ اے میرے رب مجھے بنا دے نماز کو قائم رکھنے والا، ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے بھی، ربنا اے ہمارے رب وتقبل دعا اور میری دعا کو قبول فرما لے، ربنا اغفر لی اے ہمارے رب میری مغفرت فرما، ولوالدی میرے والدین کی مغفرت فرما، وللمؤمنین اور تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما، یوم یقوم الحساب جس دن حساب قائم ہوگا۔ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں ان کی ایک ایک بات کے اندر بہت بڑی تبلیغ ہوتی ہے۔ سب سے بڑی تبلیغ ان کی عقیدہ توحید کی ہوتی ہے۔ تو آج کے درس کے اندر بھی جو دعا ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اے ہمارے رب بے شک تو ہی جانتا ہے، ما نخفی و ما نعلن جو ہم چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں تو ہی جانتا ہے، اور اللہ کے سامنے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے سامنے ہے اور اللہ کے بغیر کسی کے پاس یہ علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اللہ کے بغیر اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو سب کچھ جانتی ہو۔ اللہ کے نبیوں کے پاس بہت زیادہ علم ہوتا ہے لیکن ذاتی نہیں ہوتا، عطائی ہوتا ہے۔ اللہ کا علم وہ ذاتی ہے، اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے تمام نبیوں کا علم ایک طرف، اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام کا علم ایک طرف، سب سے زیادہ۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے زیادہ علم اللہ کے آخری نبی کے پاس، کیونکہ اللہ کے نبی تھے، آخری نبی تھے، نبیوں کے نبی تھے، فخر الرسل تھے، خاتم النبیین تھے، سب سے زیادہ علم، لیکن اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ اللہ خالق ہے اور باقی سب کے سب مخلوق ہیں۔ مخلوق اور خالق کا علم برابر نہیں ہو سکتا، دینے والے کا اور لینے والے کا علم برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، اللہ کے سب نبیوں کا عطائی ہے، اللہ کی عطا ہے۔ اللہ جو چاہتے ہیں بتا دیتے ہیں اور جو نہیں چاہتے تو نہیں بتاتے۔ سارے کے سارے اللہ کے در کے محتاج ہیں۔ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے پیر و مرشد کو تو سب پتہ ہے، وہ ہمارے گھر کے حالات جانتے ہیں، ہم جب وہاں جاتے ہیں نا بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے سارا کچھ، تو یہ عقیدہ غلط ہے۔ یہ عقیدہ توحید نہیں ہے، یہ شرک کا عقیدہ ہے۔ یا اللہ کے نبیوں کے پاس علم غیب ہے؟ ہرگز نہیں۔ علم غیب اللہ کی صفت ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، قل آپ فرما دیجئے، لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمانوں میں زمین میں کوئی بھی غیب نہیں جانتا اللہ کے سوا۔ ایک اور مقام پہ فرمایا جو اس سے بھی زیادہ جملہ پیارا ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، غیب کی چابیاں بھی اسی کے پاس ہیں۔ غیب کی چابیاں بھی اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ جب تالا لگا ہو تو جس کے پاس چابی ہوتی ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے نا۔ تو اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے کہ چابیاں بھی میرے پاس ہیں، اللہ کے بغیر کوئی بھی نہیں جانتا، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، ہر ایک چیز کو جانتا ہے، ذرے ذرے کا علم، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، سب کچھ کو جانتا ہے، ایک اللہ جانتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم چونکہ صرف موحد نہیں تھے، امام الموحدین تھے،
موحدین کے جد امجد تھے، سب کے باپ تھے، اس لیے وہ سب سے بڑے موحد تھے، اتنے بڑے موحد تھے، اتنے بڑے موحد تھے، جب ان کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا تھا اس وقت اللہ نے خود ایک فرشتہ بھیجا، کیونکہ جو فرشتے ہیں نا وہ اپنی مرضی کے ساتھ کسی کے پاس نہیں جا سکتے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو ان کو امر کرتا ہے اس کی مخالفت نہیں کرتے، اور ان کا کام یہ ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جس چیز کا ان کو حکم دیا جاتا ہے صرف اور صرف وہی کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ خود تو نہیں آ سکتا تھا، اللہ نے خود بھیجا، جاؤ اور ابراہیم کے پاس جا کر ان کو یہ کہو کہ میرے پاس اختیار ہے، میرے پاس اختیار ہے، جتنی بڑی آگ ہے اتنی بڑی ہے کہ وہ خود ڈر رہے ہیں جلانے والے، اس کو ڈالے کیسے، اتنی بڑی آگ ہے، اس کو بجھانے کے لیے اگر آپ کہیں تو میرے پاس بارش کا سارا نظام ہے، ابھی بارش آئے گی سب کچھ ختم۔ تو دیکھو کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، لیکن یہاں تنکا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، بڑا مضبوط سہارا ہے، اور یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، حقیقت ہے، یہ بے اختیار نہیں ہے، با اختیار ہے، اللہ نے خود بھیجا ہے۔ اب یہاں پر اگر ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ چلو اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، اگر آپ کا اختیار ہے تو آپ کرو اپنا کام، لیکن اللہ کے نبی نے پتہ کیا جواب دیا؟ اور میں یہ بتاؤ کہ جس کے لیے مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے اس کو خبر ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اس کو تو پتہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر وہ جانے اور میں جانوں، تیرا بیچ میں کیا کام ہے، چلا اپنا کام کر۔ اب یہ توحید ہے، ہماری توحید یہ ہے کہ بڑے پکے موحد ہیں، دوسروں کے اوپر ہم فتوے لگاتے ہیں، ہمارے پاس تو چھوٹی سی مور ہے جیب میں رکھی ہوئی ہے، یہ مشرک ہے، یہ مشرک ہے، یہ مشرک ہے، یہ بدعتی ہے، یہ فلانا ہے، یہ ہمارے پاس لائسنس ہے ہمارے پاس، ہم بڑے پکے موحد ہیں، عقیدہ ہمارا یہ ہے، اتنا مضبوط ہے۔ ہمارے گھر کے اندر اگر کوئی بچہ بیمار ہو جائے، بھائی بیمار ہو جائے، والد بیمار ہو جائے، اور اس کو 2-4 مہینے مسلسل بیماری کے اندر گزر جائیں، پھر ایک عام ایرا غیرہ ہمارے پاس آتا ہے اور آ کے کہتے ہیں جی کہاں سے علاج کرا رہے ہو؟ جی فلاں جگہ سے کرایا، فلاں جگہ سے۔ اور خدا کے بندو آپ ایسا کرو فلاں دربار پہ جاؤ، میرا بھی بھائی بیمار تھا، بالکل ایسا تھا، میں تو فلاں جگہ گیا تھا، وہاں کی خاک اس کو کھلائی ہے، فوراً ٹھیک۔ ہماری توحید ختم، ہم کہتے ہیں جی اس کا پھر آپ ایڈریس لے کے دو مجھے، ابھی جاتے ہیں، ہماری یہ توحید ہے۔ اور وہاں پر خاک کھائیں گے، وہاں پر پتھر اپنے اوپر پھیریں گے، یعنی جو صنم تھے، جو پتھروں کے بت بنے ہوئے تھے وہ غلط ہیں، اور یہ جو پتھر پڑے ہوئے ہیں گھٹنے پہ پھیر رہے ہیں کہ یہ یہاں سے گھٹنے کو میرے ٹھیک کر دے گا، دل کی بیماری دل کو پھیر رہے ہیں میرے دل کو ٹھیک کر دے گا، یعنی کہ پتھروں سے شفا مانگ رہے ہیں۔ لائسنس ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کوئی مشرک نہیں کہہ سکتا۔ ہماری توحید یہ ہے کہ ہم درباروں پہ بھی چلے جائیں اور جا کر وہاں بیٹے بھی مانگ کر لے آئیں، بیٹیاں بھی مانگ کر لے آئیں، شفا لینے کے لیے بھی چلے جائیں، رزق کے لیے بھی وہیں پر جائیں، اللہ کے پاس آئیں تو یوں ٹکرے ماریں کہ خود پتہ نہ چلے کہ ہم نے کیا کچھ کیا ہے۔ اللہ کہتا، اللہ کہتا وہ بھی مطلب کا، لیکن ہماری توحید بڑی مضبوط ہے، اس میں خلل نہیں آتا۔ تو توحید وہی ہے جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تھی، کہ فرشتے کو فرمایا کہ چلو اپنا کام کرو، فرشتہ چلا گیا۔ اب اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ کو ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے آگ کو ختم نہیں کیا، آگ کو نہیں ختم کیا، ان لوگوں نے آگ کے اندر پھینکا، اور پھینکنے کے لیے بھی انہوں نے نا رسیوں کے اندر، وہ منجنیق ہوتی تھی اس دور کے، جیسے کہ آج کی توپ ہے، یعنی کہ گولا دور سے ایسے اس کو پھینک دیتی ہے، رسیوں کے اندر جیسے جھولا ہوتا ہے نا، اس کے اندر بٹھا کے اس کے بعد پھر جھولا دے کے اوپر سے رسیاں کاٹ دی، یعنی خود پھینک نہیں سکتے درمیان کے اندر۔ اللہ نے حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو سردی شروع ہو جائے، اتنی ٹھنڈی نہیں ہونا، بردم و سلامن، سلامتی والی۔
بس وہ آگ جب اللہ نے حکم دیا حدیث پاک میں کہ اس وقت روئے زمین پر جہاں جہاں آگ جل رہی تھی وہ ساری ٹھنڈی ہو گئی. کوئی چولہے کے اندر وہ ہنڈیاں بنا رہے تھے, کوئی روٹی بنا رہے تھے, وہ سب کچھ وہیں پر ختم. ہر آگ یہ سمجھ رہی تھی کہ اللہ نے فرمایا اے آگ, آگ تو اللہ کی مخلوق ہے نا, اس میں جلانے کی صفت کس نے ڈالی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اب وہ ہر آگ یہ سمجھ رہی کہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے فرمایا کہ اپنا کام جاری رکھو, ہم نے ایک آگ کو حکم دیا جو میرے ابراہیم کو جلانا چاہتی تھی. ابراہیم علیہ السلام 40 دن وہاں پر رہے اور فرمایا کرتے تھے کہ میری زندگی کے یادگار دن تو وہی, سب سے بہترین دن وہی تھے جو میں نے آگ کے اندر گزارے. پھر اللہ نے آگ کو براہ راست حکم دیا, بجھنا نہیں ہے, تیرے اندر جو صفت ہے جلانے کی وہ میں ختم کر رہا ہوں, سلامتی والی ہو جا, ٹھنڈی ہو جا. اللہ نے اپنی قدرت دکھائی, کسی اور مخلوق کو نہیں بھیجا. اگر ہمارا بھی ایمان اتنا مضبوط ہو جائے, ہمارا بھی عقیدہ اتنا مضبوط ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے کے سارے مسئلے حل کر دے گا. وہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ وہ کرنے کے لیے تیار ہے, ہم کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بہرحال یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ایک حصہ ہے جس کے اندر آپ نے اپنے عقیدے کا اظہار فرمایا کہ میرا عقیدہ یہ ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے اور ہم کچھ نہیں جانتے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی, الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں, وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق, جس نے بڑھاپے کے اندر مجھے اسماعیل دیا, اسحاق دیا. ایک روایت میں ہے کہ 83 سال کی عمر کے اندر اللہ نے آپ کو اسماعیل عطا فرمایا. دوسری روایت میں یہ ہے کہ اللہ نے 99 سال کی عمر میں عطا فرمایا. آپ کی اولاد نہیں تھی, 2 بیویاں تھی, دونوں سے اولاد نہیں تھی. رب حب لی من الصالحین, یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے, اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. اور اللہ کے نبی نے اللہ سے بیٹا مانگا, رب حب لی من الصالحین, اے میرے رب مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما. اللہ نے دعا قبول فرمائی. 99 سال صبر کیا. کتنے سال؟ آپ اگر سال گزر جائیں شادی کو تو کہتے خیر ہے, سال گزر کے کوئی بچہ نہیں ہوا ابھی تک, وہ کچھ چیک اپ کرواؤ, کوئی علاج کرواؤ, وقت تو ایسے گزر جائے گا. 99 سال. یہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں نا, ایک ایک عمل سے امت کو بہت بڑا سبق مل رہا ہے. صبر ایوب بڑا مثالی ہے, لیکن دیکھا جائے تو ہر نبی کا صبر مثالی. 99 سال تک کوئی فریاد, کوئی آہو بکا نہیں, اے اللہ میرے تو کوئی نام لینے والا نہیں ہے, میری تو بیٹی نہیں ہے, بیٹا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, 2 بیویاں, اولاد نہیں ہے. دعا جاری رکھی. دعا تب قبول ہوتی ہے جب یقین کامل ہو. یقین کامل ہو دعا تب قبول ہوتی ہے. یقین تھا کہ اللہ سنتا ہے, دیتا ہے, مجھے بھی ضرور دے گا. 99 سال کے بعد اللہ نے اسماعیل عطا فرمایا. اور پھر جب آپ کی عمر 112 سال ہوئی پھر اللہ نے اسحاق عطا فرمایا. پھر اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے خوشخبری سنائی, وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب. اب اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی خوشخبری سناتے ہیں کہ اسحاق کا بیٹا یعنی کہ آپ کا پوتا بھی آپ کی زندگی کے اندر ہو. آپ کی عمر 175 سال تھی. 175 سال, پونے 200 سال آپ کی عمر تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل دیا اور اما ہاجرہ سے, حضرت سارہ کے بطن سے اسحاق آئے. اسماعیل بھی نبی, اسحاق بھی نبی. صبر کیا نا, پھر عام بیٹے تو نہیں ملے. پھر اسحاق کے بیٹے یعقوب آئے, اپنی زندگی میں دیکھا پوتے کو. پھر یعقوب نبی, 12 بیٹے ہوئے. پھر یعقوب کے بیٹے یوسف نبی. اس کے بعد اس لڑی سے 4000 نبی آئے. 4000 نبی. بنی اسرائیل, یہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے. تو یہ اسرائیل ہے یعقوب علیہ السلام. بنی اسرائیل میں سے 4000 نبی ہے. سب سے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام. اور جو دوسری لڑی تھی اسماعیل والی, اللہ تعالیٰ نے اس کو بریک لگا دی. اس میں سے ایک ہی آئے گا جو سب سے اعلیٰ ہوگا, سب سے ارفع ہوگا. اللہ چاہتے تو یہاں سے بھی 2-4 ہزار بھیج دیتے, فرمایا کہ نہیں,
اس لیے کہ میرا محبوب یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو اسماعیل کی اولاد میں سے نبی ایک ہی آئے گا، اس کے ساتھ دوسرا کوئی نہیں ہو، اور وہ نبی ایسا ہے جو امام الانبیاء، امام الملائکہ، فخر الرسل، فخر کائنات، فخر موجودات، خلاصہ کائنات، خاتم النبیین۔ تو یہ ساری کی ساری لڑی اوپر جاتی کہاں ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ پر جاتی۔ اللہ تعالیٰ کو ابراہیم سے کتنا پیار ہے، جس کی دونوں لڑیوں سے اللہ تعالیٰ نے کتنے نبی بھیجے اور کیسے پیارے پیارے نبی بھیجے۔ ایک میں 4000، اس ایک میں ایک جو 4000 سے اعلیٰ نہیں ہے، 1,24,000 پیغمبروں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر، اے اللہ سب تعریفیں تیرے لیے کہ تو نے مجھے بڑھاپے کے اندر، علی الکبر، میں تو بوڑھا تھا، اس عمر میں کہاں اولاد ہوتی ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے۔ یہ قانون ضابطے ہمارے لیے ہیں، اللہ پابند نہیں ہے، وہ جب چاہے بڑھاپے کے اندر دے دے، وہ چاہے تو جوانوں کو نہ دے، اس کی مرضی کی بات ہے۔ بہرحال ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے مانگنا، ہم مانگتے رہیں اور یقین کامل کے ساتھ مانگتے رہیں، اور مایوس ہرگز نہ ہوں۔ مایوس ہو تو شیطان ہو، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے، ہم کیوں مایوس ہوں؟ ہم مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتا ہے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، اور کہ میرا رب دعا کو سننے والا ہے، سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے، عطا بھی کرتا ہے۔ اب آخری دعا جب نماز کے اندر دعا پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ دعا بڑی جامع ہے، بہت پیاری دعا ہے، جس میں سب سے پہلے اپنے لیے مانگنا ہے، سب سے پہلے اپنے لیے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، دعا اگرچہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی تھی، لیکن اللہ کو اتنی پسند آ گئی، قرآن کا حصہ بنا دیا، اور اس امت کے ہر ایک مومن، ہر ایک مسلمان کو پابند کر دیا، یہ دعا میری ابراہیم کی تھی، اس لیے تو بھی یہی پڑھ۔ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام سے بہت زیادہ پیار، بہت زیادہ پیار ہے۔ یہی وجہ کہ ہم نماز کے اندر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ درود ابراہیمی۔ تو دعا کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب ایک تو مجھے خود نماز کو قائم کرنے والا بنا، دوسرا ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی۔ اولاد کے لیے کیا مانگنا ہے؟ دین مانگنا ہے۔ اولاد کے لیے کیا مانگنا ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، تمام کے تمام صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، اولیاء کرام کی محبت۔ اولاد کے لیے یہ تحفے مانگنے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ میرے بچے کو الگ سے جو ہے نا دکان مل جائے، اے اللہ میرے بچے کا کاروبار بس بہت زیادہ چمک جائے، یعنی کہ دنیا مانگنی، ہر وقت دنیا دنیا دنیا۔ اللہ کے نبیوں کی دعاؤں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا تو اللہ نے دینی ہی دینی ہے، کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ اللہ سے مانگو، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، آخرت مانگو۔ خدا نہ خواستہ ہماری اولادوں کو دنیا مل جائے اور آخرت سے وہ محروم ہو جائیں، ماں باپ نیک ہوں وہ جائیں جنت میں، اولاد ہو بد نصیب بدبخت وہ جائے جہنم میں، اور ہمیشہ کی زندگی ہے وہ آخرت والی، ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے، کتنا دکھ ہوگا، کتنا صدمہ ہوگا۔ یہاں ایک روٹی بھی ہو تب بھی خیر ہے، 2 ہوں تب بھی ٹھیک ہے، 4 ہوں تب بھی ٹھیک ہے، وقت گزارنا ہے نا۔ کوئی ایک کھا کے گزارا کر رہا ہے، کوئی 4 کھا کے گزارا کر رہا ہے، سب نے گزارا کرنا ہے۔ دنیا کی زندگی بہت مختصر ترین زندگی ہے، بہرحال گزرنے والی، جیسی کیسی گزر جائے گی، لیکن آخرت کی گزرنے والی نہیں ہے، وہ باقی رہنے والی، وہ ہمیشہ والی زندگی ہے۔ تو اپنی اولادوں کو ہم وہ کام سکھائیں جس کے ساتھ ہمارا دل مطمئن ہو، میں نماز پڑھتا ہوں، میرے بچے بھی نماز پڑھتے ہیں، میں اگر روزے رکھتا ہوں میری اولاد بھی روزے رکھتی ہے، میں اگر صدقہ خیرات کرتا ہوں میری اولاد بھی کرتی ہے۔ جب وہ میرے ساتھ برابر نیک کام کر رہی ہے، ہم جنت کے اندر بھی اکٹھے ہوں گے۔ مزہ تو اسی بات کا نا۔ ایک بندہ بہت زیادہ مالدار ہو جاتا ہے، رہتا ہے کسی دوسرے ملک کے اندر، اس کا پورا خاندان پڑا ایک اور ملک کے اندر، اس کے پاس اتنا ہو کہ سونے کے چمچوں سے وہ کھاتا ہو نا، اس کو مزہ نہیں آتا، وہ چاہتا یہ ہے کہ میرا خاندان والے دیکھیں کہ میں کس حال میں ہوں،
انسانی فطرت ہے نا. وہاں وہ جتنا کو ہواؤں میں اڑ رہا ہے، کسی کو کیا خبر، اس کو وہ کچھ جانتا ہی نہیں ہے. تو انسانی فطرت ہے، وہ کہتے ہیں جی آج اگر میرا ماموں مجھے دیکھتا نا، میرا باپ دیکھتا، میرا چچا دیکھتا، میرے کزن دیکھتا نا، پھر آتا مزہ، انہیں پتہ چلتا کہ میں کتنی ترقی کر چکا ہوں. اسی طریقے سے انسان جب نیکیاں کرتا ہے نا، اور وہ نیکیاں کرے اور اولاد نیکی نہ کرے، پھر جب جنت میں جائے گا نا، وہاں پر افسوس کرے گا میں تو آگے جنت میں، لیکن میری اولاد پتہ نہیں کس حال کے اندر ہے، وہ مجھے دیکھتی اور میں اس کو دیکھتا، پھر مزہ آتا. اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم یہ کام کر سکتے ہیں. اپنی اولاد کو نیک بنائیں، اچھے راستے پر ان کو لگائیں، ان کو دین سکھائیں، دینی تعلیم دیں، دینی تربیت دیں، تو انشاءاللہ آخرت کے اندر پھر ماں باپ اور اولاد اکٹھے ہوں. اور اس کے بعد ربنا اغفر لی، پہلے یہ کہ نماز کی دعا کی ہے، اور آخری دعا کیا کی تھی؟ ربنا اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما. ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب میری مغفرت فرما، ولوالدیہ، میرے والدین کی، وللمؤمنین، اور تمام کے تمام ایمان والوں کی. یہ مغفرت بہت بہت بڑی چیز ہے. مغفرت بہت بڑی حقیقت ہے جس کو ہم سرسری لیتے ہیں، اس کو ہلکا خیال کرتے ہیں. حقیقت ساری کی ساری اسی کے اندر چھپی ہوئی. اس لیے کہ جس کو مغفرت کا پروانہ مل جائے اسے اور کیا چاہیے. تو اس لیے اپنے لیے ہم مغفرت مانگیں. مغفرت مل گئی تو سب کچھ مل گیا. اپنے لیے بھی مانگیں اور ماں باپ کے لیے، اس لیے کہ اللہ کے بعد جو سب سے بڑے ہمارے محسن ہیں وہ ہمارے ماں باپ ہیں. خالق تو اللہ ہے، اللہ نے کسی کو یوں آسمان سے پھینکا نہیں ہے، ذریعہ ماں باپ کو بنایا. اور ہر ایک انسان جو دنیا کے اندر آتا ہے تو انتہا درجے کا کمزور ہوتا ہے. اتنا کمزور ہوتا ہے، نہ وہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ وہ بتا سکتا ہے، نہ کوئی بات سمجھ سکتا ہے، نہ وہ کچھ چیز کھا سکتا ہے، نہ کوئی چیز پی سکتا ہے. اتنا کمزور ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کو اللہ ایک کام سکھاتا ہے کہ تو رو. ایسے ہے نا، اللہ نے اس کو کیا سکھایا کہ تو رو، تیرے سارے مسئلے رونے سے حل ہوں گے. اب وہ روئے جا رہا ہے، ماں کی جس کو بھوک لگی ہے دودھ پلاؤ، دودھ پلا کے سلایا، پھر رونا شروع کر دیا، اس کو پھر بھوک لگی. اب وہ پیٹ بھرا ہوا ہے، پھر کیوں رو رہا ہے؟ لگتا ہے کہ اس کے ادھر کپڑے گیلے ہو گئے، پیشاب وغیرہ کر دی. اب پھر ہی رو رہا ہے، اب کچھ بتا بھی نہیں رہا، کھا پی لیا پھر بھی روئے جا رہا ہے. اب ماں باپ کے پیٹ پہ ہاتھ لگاتے ہیں، پیٹ پہ تو درد نہیں ہے. کبھی کان کو ہاتھ لگاتے ہیں، کان میں تو درد نہیں ہے. دیکھو کوئی چیز بتا نہیں سکتا، صرف روئے جا رہا ہے. ایک رونے سے اس کے سارے مسئلے حل. یہی رونا اگر انسان اللہ کے سامنے سیکھ جائے، اللہ کے سامنے روئے، آنسو بہائے، سارے کے سارے مسئلے حل. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کتنا کمزور ہوتا ہے، سوائے رونے کے اسے کچھ بھی نہیں آتا. ماں باپ اس کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، تعلیم تربیت سب کچھ ماں باپ کرتے ہیں. خود بھوکے رہ کر بھی اس کا خیال کرتے ہیں. ہمارے کپڑوں کی خیر ہے، اسے کپڑے بنانے، ہمارے جوتوں کی خیر ہے، ہمارا سب کچھ خیر ہے. ماں باپ کتنی بڑی قربانی دیتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تیرا حق نہیں ہے کہ ان کے لیے اور اگر کچھ بھی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت تو مانگ لے. اتنا تو کر سکتا ہے، مغفرت تو اللہ نے دینی ہے، ان کے لیے دعا تو کر. اور سارے کے سارے مومن، اس لیے کہ تمام کے تمام ایمان والے آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں، اور بھائی کا بھائی پر حق ہوتا ہے. اس کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی ہو. جب ہم نے دعا یہ کی وللمؤمنین، ہم نہیں جانتے کہ یہ کہاں پڑے ہیں، جس سے دعا کرنا ہے وہ جانتا ہے. تو اس لیے دعا بڑی جامع ہے. ساتھ ایک اور مسئلے کی بات بھی عرض کر دوں کہ یہ دعا تو ہم سب کے سب پڑھتے ہیں نماز کے اندر، لیکن یہ دعا فرض واجب نہیں ہے. یہ دعا چھوٹی ہے، مختصر ہے، اس لیے سب لوگوں کو یاد ہے. اس کے ساتھ اور دعائیں بھی ہمیں یاد کرنی چاہیے، جو بھی قرآنی دعائیں ہیں. یعنی کہ یہ دعا پڑھنے کے بعد یا اس سے پہلے بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا آمنا فاغفر لنا، جتنی بھی دعائیں ہیں ہم سب کے سب دعائیں پڑھ سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی یہ دعا بڑی مشکل سے ہم نے یاد کر رکھی ہے، اب اور دعا کہاں سے یاد کر لیں. یہ مسئلے کی بات میں نے عرض کر دی ہے کہ دعا کے اندر جتنی زیادہ ہم دعائیں مانگیں گے زیادہ فائدہ ہوگا نا. تو اس کے ساتھ اور دعائیں بھی ہم یاد کریں. جتنی
دعائیں زیادہ کریں گے اتنا نفع زیادہ ملے گا. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ دعا بھی نہ ہوتی تو اچھا تھا, ٹائم بچ جاتا. ہر بندہ بڑا مصروف ہے نا, اور لگتے ایسے نا جب مسجد میں آتے ہیں اور بڑی مصروفیت دکھاتے ہیں جیسے باہر کوئی اور لینے لگ کھڑی ہیں دکان کے اوپر, بڑا کاروبار ہے بیچاروں کا, اور ایک منٹ کے اندر کتنے لاکھ روپے بھی کما کے آئے گا, اور ان کا نا لاکھوں کا نقصان ہو گیا ایک نماز کی وجہ سے. وہاں جا کے کرتے کیا, مکے مار رہے ہوتے. دکاندار کیا کر رہا تھا, یہاں سے بھاگا بھاگ, 1 منٹ لیٹ ہو جائے, یار اتنا نماز ہے لیٹ نہیں ہو گیا, نماز لمبی نہیں ہوگی آج تو, آج نماز لمبی لگ رہی تھی مجھے. اپنی جو نماز بقیہ پڑھی ہے وہ کبھی وہ 5ویں میں جا رہا ہے, کبھی 3ویں میں بیٹھ کے سلام کر کے اور جا رہا ہے, پتہ نہیں 3 پڑھی ہے 5 پڑھی, کوئی پتہ نہیں, بڑی جلدی تھی. اور جب دکان پہ جاتے ہیں پھر موبائل لے کر بیٹھے فیس بک پہ, بڑا ضروری کام تھا بھی وہاں. تو خصوصاً ویسے تو سارے مسلمان ایسے ہیں, لیکن ہمارے جو پاکستانی ہیں نا وہ بالخصوص ان کے اندر یہ بیماریاں بہت عام ہیں. یعنی کہ فاٹک بند ہو نا, پتہ کیا کرتے ہیں, فاٹک بند ہو تو اتنی جلدی ہے کہ موٹر سائیکل کو وہاں سے گزارنا ہے, سائیکل والا سڑکوں پر سائیکل جو ہے نا اٹھا کے اور وہاں سے گزر کے جا رہا ہے کہ بڑے بیچارے کی جیسے کو ماں مر گئی ہو, کو باپ مر گئی ہو, بہت ایمرجنسی میں ہے, وہاں جا کے سائیکل کو پھینکے گا. جی لوڈو کھیلنی تھی میں نے, بڑا اہم کام تھا. پھر وہاں جا کر بیٹھے گا, وہاں جا کر گول گپے کھانے, دہی بھلے کھانے تھے, یہ کام تھا. یعنی کہ جان ہتھیلی پہ رکھ کر بھی کام فضول ہی کرنا ہے. تو خدا کے لیے ہمیں چاہیے کہ جب اللہ کے گھر میں آئیں تو سب سے پہلے اللہ کی عظمت وہ ہمارے دل میں ہونی چاہیے, کہ اللہ کی عظمت, اللہ کی بڑائی اور اللہ کی محبت, اس نے توفیق دی ہمیں گھر میں آنے کی, اس نے بلایا ہے تو اس کے آداب بھی ہوتے ہیں. یہاں آئیں تو سب کچھ بھلا لیں, بس ایک اللہ کی یاد کو دل میں بسا لیں. پھر ہم نماز پڑھیں تو خشوع و خضوع کے ساتھ, نماز سے پتہ چلے کہ یہ قائم کرنے والا ہے, سر سے اتارنے والا نہیں ہے, اس کو اللہ سے سچی محبت ہے. کیا فائدہ کہ انسان دکان چھوڑ کے بھی آیا, وضو بھی کیا, آیا بھی, اور پھر بھی ایسی نماز پڑھی کہ نماز کہتے ہوئے شرم آتی ہے. فائدہ ہے؟ اچھا فرق کتنا رہتا ہے, 2 منٹ کا 3 منٹ. حد یہی ہے, جیسے ہم رکوع کرتے ہیں اس کے بعد کھڑے ہوتے ہیں قوما, سجدہ کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم بیٹھتے ہیں جلسہ. نماز میں اتنی جلدی کرتے ہیں کہ قوما جلسہ یہ واجبات میں سے ہے, یہ چھوٹ جاتا ہے. جب اس کو چھوڑ دیا تو نماز ہی نہیں ہوئی. یہ نماز پڑھ کر بھی ہوئی نہیں ہے تو پڑھنے کا فائدہ ہے؟ اس میں ٹائم کتنا بچا, 3 سیکنڈ 5 سیکنڈ. تو ہمیں چاہیے کہ نماز پڑھیں جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے. اللہ کے گھر میں آئے تو خشوع و خضوع کے ساتھ, کوئی جلد بازی نہیں ہونی چاہیے. جو نصیب میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا. جس گاہک نے ہمارے پاس آنا ہے, جس کا پیسہ ہمارے نصیب کا ہے, وہ ہماری دکان پر بیٹھے گا, انتظار کرے گا, 10 دکانوں پر جائے آئے گا, پھر بھی ہمارے پاس. ہمارے نصیب کا نہیں ہے, ایک نماز بھی نہ پڑھو, بیٹھے رہو وہاں, پھر بھی نہیں ملے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا کے لیے اتنے مارے نہ پھریں, آخرت کے لیے پھریں. اس لیے کہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے, خدا نہ خاصا وہ خراب ہو گئی تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.